لہذا نماز پڑھنا یہ نیک عمل کرنے، نیک انسان کی علامت نہیں بلکہ مرتد ہونے کی علامت ہے، اور سنی کا وہابی کو دھتکار کے نکال دینا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اسلام اور کفر کی بات ہی چھوڑ دیجئے، نماز پڑھنا جو ہے تو بھائی منافقوں کے لیے بھی اسلام کی علامت رہی۔ نماز پڑھنا اپنے آپ میں اتنا اہم ہے کہ منافقین مجبوراً نماز پڑھتے تھے تاکہ مسلمان سمجھے جائیں، یعنی نماز ایمان و اسلام کی ایک اتنی بڑی علامت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں قرآن کی جو پہلی آیت ہے جس میں متقیوں کی علامت کرا جہاں پر بتائی گئی ہے ھدی للمتقین، اس میں سب سے پہلا ایمان کے بعد سب سے پہلی علامت نمازی بتائی گئی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ متقی ہیں، اور جو نماز قائم کرتے ہیں وہ متقی ہیں۔ جی شعبان بھائی بولیے۔ میں وہی کہہ رہا تھا کہ نماز پڑھنا اتنا اہم مسئلہ ہے کہ بھائی نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو یہاں تک کہ وہ منافق بھی کیوں نہ ہے، وہ کافر ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کو چھیڑ نہیں سکتے آپ۔ اگر کہیں سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو اس کے معاملے میں آپ دیکھ لیجئے، یعنی اتنا اہم مسئلہ ہے نماز پڑھنا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنا مرتد ہونے کی علامت ہے۔ بھائی کوئی مرتد بھی ہو، کوئی منافق بھی ہو صحیح میں، لیکن اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو آپ ایسے ہی اس کو مرتد نہیں کہہ سکتے، اس کو منافق بھی نہیں کہہ سکتے جب تک کہ کوئی واضح اور صریح قسم کی کوئی علامت نشانی وضوح نہ آ جائے، تب تک آپ اس کو نہیں کہہ سکتے یہ آدمی کہہ رہا نماز پڑھنا۔ اسی لیے کیونکہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کے لوگ نماز اصل میں اسی لیے نہیں پڑھتے۔ قیامت کے دن بھائی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب کتاب لے گا، اور نماز ہی وہ معیار ہے جس سے یہ طے ہوگا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ ہم کفر اور شرک میں جو چیز فرق کرتی تھی وہ نماز ہے۔ ارے بھائی اللہ کے رسول نے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جو علامت بتائی ہے اس میں سب سے پہلے نماز ہی بتایا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم لہ ذمۃ اللہ ورسولہ، کہ جو ہماری نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کے رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے وہ مسلم ہے۔ تو سب سے پہلے جو مسلمان کی علامت بتائی گئی ہے وہ نماز پڑھنا ہی بتائی ہے اللہ کے رسول نے۔ اصل میں نا شعبان بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بریلوی طبقہ ہے نا ان کے جو مولویوں کا، ان کو ایک بات بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہے کہ جب تک کہ یہ ان کا مسلک بچنے والا نہیں ہے، ان کو ڈر ہے اصل میں، یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بریلوی تھوڑا سا بھی کسی مسلمان کے، کسی اہل حدیث عالم کے، بلکہ اگر کسی اہل حدیث عامی کے قریب بھی گیا نا، اس بات کا امکان ہو جاتا ہے کہ بریلویت چھوڑ دے گا، بریلویت سے تائب ہو جائے گا۔ اب ہمارے پاس کوئی ڈیٹا تو نہیں ہے، لیکن اگر پچھلے ایک صدی کا اگر کوئی ایک ڈیٹا نکالے نا تو سب سے زیادہ کسی مسلک والے نے اگر اپنا مسلک چھوڑا ہے تو بریلویت ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو گیا ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو گیا ہو، لیکن سب سے زیادہ جو مسلک چھوڑا گیا ہے وہ بریلوی ہے۔ تو ان کو یہ بات پتا ہے کہ ہم دلیلوں کے جی کفر میں بھی سب سے زیادہ یہی گئے ہیں۔ تو ان کو یہ احساس ہو گیا ہے نا کہ اگر ہم اپنی عوام کو دلیل کی بنیاد پر تو نہیں روک سکتے، اگر دلیلوں پر بات کریں گے تو شکست کھا جائیں گے۔ تو اب ہمارے پاس یہی ایک چارہ کار رہ گیا کہ ہماری عوام کو اتنا نفرت ڈال دو ان کے دلوں میں وہابیوں کے، اہل حدیثوں کے خلاف، کہ ان کو سنیں نہ، ان کے قریب نہ جائیں، ان کو مشرکوں سے بدتر سمجھیں۔ یہی ایک طریقہ ہے اپنے مسلک کو بچانے کا، کیونکہ اگر یہ بریلوی کسی اہل حدیث کے قریب جائے گا یہ اپنے مسلک سے تائب ہو جائے گا۔ تو یہ نفرت کا کاروبار اصل میں کر رہے ہیں اپنے مسلک کو بچانے کے لیے، اور یہ احساس ان کو ہو گیا ہے کہ اب اپنی عوام کو بس اس نفرت کا حوالہ دیکھ کر کے ہی ہم روک سکتے ہیں، ورنہ دلیل کی بنیاد پر تو یہ مسلک چل نہیں سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جیسی جیسی کہانیاں یہ بیان کر رہے ہیں، ایک سوچنے والا، سمجھنے والا، عقل رکھنے والا عام سا مسلمان بھی کیسے اس مسلک کو قبول کرے گا، کیسے اس کی ڈگر پہ چلے گا؟ تو بس یہ نفرت کا کاروبار کرتے ہیں تاکہ اپنے مسلک کو بچا کر کے رکھیں۔ اچھا یہ ایک چیز اور، یہ جو نماز کو بار بار مینشن کرتے ہیں لوگ کہ نماز کی کوئی اہمیت، یہی ویڈیو خالی نہیں ہے، نماز والا مسئلہ کئی ساری ویڈیوز میں یہ پیش کر چکے۔ اچھا بعض ویڈیوز میں یہ بھی پیش کیا انہوں نے کہ دیکھنا خوارج بھی بہت نماز پڑھتے تھے۔ میں یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ بھی تمہارے خلاف ہے۔ خوارج کی نماز کو جو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازیں ہیچ جانو گے،
لیکن خوارج کو اللہ کے رسول نے کافر نہیں قرار دیا، خوارج کو اللہ کے رسول نے مشرک نہیں قرار دیا، خوارج کو صحابہ نے بھی کافر نہیں قرار دیا. خوارج منحرف تھے، لیکن ان کی نماز کو صرف یہ خوارج جو ہے کہ نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایسی نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز کے مقابلے میں تو اپنی نماز ہیچ جانو گے، لیکن ان کو کافر اور مشرک نہیں کہنی، ان کی نماز کو ان کے لیے عیب نہیں کہا اللہ کے رسول نے، ایک مثال کے طور پہ سمجھایا اس بات کو. لیکن جو شرک کرے گا، جو بدعت کرے گا، جو کفر کرے گا، ذرا شرک اور کفر تو اس سے خطرناک ہے. تو خوارج کا نام لے کر کے اور ان کی نمازوں کا نام لے کر کے یہ تاثر دینا کہ نماز جو ہے کوئی خراب چیز ہے، یا نماز کوئی غیر مفید چیز ہے، یا نماز کوئی بیکار کی چیز ہے اور نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تاثر دینا صرف اپنے بدعت کو پھیلانے کے لیے ہے. ورنہ خوارج کے نماز کا جہاں پہ حدیث میں تذکرہ ہے کہ تم ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کے ہیچ سمجھو گے، تو ان کی نماز کو اللہ کے رسول نے جو ہے برائی ان کی نہیں بیان کی، برائی نہیں بیان کی، بلکہ نماز کو پیش کر کے یہ کہا کہ نماز تو اتنا اچھا پڑھتے لیکن ان کے اندر یہ انحراف ہے. لیکن نماز فی نفس ہی تعریف کی چیز رہی، تعریف کی چیز رہی، تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو تشبیہ میں رکھا. نماز کو تشبیہ میں رکھا اسی لیے کہ نماز جو ان کی تھی وہ قابل تعریف ہے. نماز کبھی ایسا نہیں رہا کہ قابل تعریف نہیں رہی. نماز کو اسی لیے بنیاد بنایا، قابل تعریف چیز کو بنیاد بنایا کہ بھئی اتنا اچھا عمل کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ برائی کرتے ہیں. جیسے کوئی آدمی نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ غیبت بھی کرے، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کوئی خامی بھی کرے، تو اس کو کہا جائے گا کہ بھئی دیکھیے آدمی نماز اور روزے کا پابند ہے لیکن یہ برائی کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو مزید یہ برائی نہیں کرنی چاہیے جو نماز پڑھ رہا ہے. تو اس میں ظاہر میں آپ کو اگر نماز کی برائی لگے تو اپنی اصلاح کر لیجیے، حقیقت میں وہ نماز کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. تو بہرحال یہ جو بار بار نماز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کے اکثر مولویوں کو میں نے سنا ہے بہت ساری ویڈیوز میں، اور پھر بعض دفعہ خوارج کو بھی مثال میں پیش کر دیتے ہیں، تو یہ ان کا طریقہ صحیح نہیں ہے اور نہ تو ان کی یہ دلیل صحیح ہے. نماز بہر صورت فضیلت کی چیز ہے. نماز منافقین کے لیے بھی فضیلت کی چیز اس معنی میں رہی کہ جب تک وہ نماز پڑھتے رہے ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا. اگر وہ نماز چھوڑ دیتے تو پھر وہ کافر سمجھے جاتے، معاشرے سے الگ کر دیے جاتے. تو کوئی آدمی کافر بھی ہو، مرتد بھی ہو، منافق بھی ہو، لیکن اگر وہ نماز پڑھتا ہے اور اس کی کوئی چیز کھلی نہیں ہے تو نماز صرف پڑھنے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی صف میں رہے گا. یہ فضیلت ہے، یہ اہمیت ہے نماز کی. یہ ملا مولوی جو نماز کی اہمیت کو گھٹاتے ہیں، یہ دراصل اپنے شرک کو کی دفاع کے لیے ایسا کرتے ہیں. ایک بات اور ہے کہ اس سے ان کی عوام کس طرف جائے گی، یعنی ان کی نظر میں نماز کی اہمیت کم ہو جائے گی جب کھلم کھلا یہ شخص بول رہا ہے کہ اگر وہ طوائف کے ساتھ بھی رہے تو بھی جنت میں جائے گا. تو اس سے گناہوں کی نفرت ان کے دل میں نہیں پیدا ہوگی بلکہ وہ اور گناہوں پر آمادہ ہوں گے اور نماز سے دوری پیدا ہوگی. یعنی اس طرح کا بیانیہ ان کے عوام کو کہاں تک لے جائے گا؟ نماز سے بزن کرے گا اور گناہوں پر اور جری بنائے گا ان کو. تو ان کو اتنا بھی خوف نہیں ہے کہ ہم اپنی عوام کی کیا تربیت کر رہے ہیں. اصل میں یہ لوگ نا جیسے عیسائیوں کا جواب دے رہے ہیں، وہ ویڈیو چلا دیجئے. جیسے انہوں نے جیسے عیسائی لوگوں نے کہا نا کہ آپ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مان لو، اس کے بعد کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی جو عقیدہ ہے ان کے یہاں پر کہ خدا نے زمین پر اپنا بیٹا بھیج دیا نعوذ باللہ اور اس بیٹے کو قربان کر دیا تاکہ اس کی قربانی دوسروں کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو جائے. تو عیسائیوں کو یہ عقیدہ دیا گیا کہ بھائی تمہارے جتنے گناہ تھے اس کا کفارہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قربان ہو کر کے ادا کر دیا. تو یہ جو عقیدہ ہے نا کہ بھائی اب تو سارے گناہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بس اللہ کا بیٹا ماننا ہے، تو ان کی قربانی کے نتیجے میں ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ہو جانے والا ہے. تو یہ مسلک نا اس طرح کی سہولت دیتے ہیں تاکہ آپ نماز روزہ چھوڑ سکیں. یہ ایک طرح کا پیکیج ہے، مطلب یہ ایک آفر کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے مسلک میں آ جاؤ تو آپ کو نہ نمازیں پڑھنی ہے نہ روزہ رکھنا ہے. بلکہ دیکھیے صوفیہ کے ہاں ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اسقاط الوسائط. اسقاط الوسائط کا مطلب ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ بندہ جو ہے وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ شریعت کے احکام اس کے اوپر سے ساقط ہو جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کا آفر کرتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ بھائی دوسرے مسلک میں جاؤ گے تو وہاں نمازیں پڑھنی ہے، وہاں روزہ رکھنا ہے، وہاں کوٹھے پہ نہیں جا سکتے آپ،
तवाइफ का चक्कर नहीं लगा सकते हैं, वहां अपनी नफ्स की हिफाजत करना है, अपने आप को पाकदामनी इख्तियार करनी है। हमारे मसलक में आ जाओ, कोठे का चक्कर भी लगाओ और जन्नत भी चले जाओ। सुबह को जाम पिया, शाम को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत ना गई। तो ये तो ऑफर करते हैं कि हमारे मसलक में जो पैकेज हम दे रहे हैं उसमें आपको गुनाहों की छूट है, जितना मन चाहे गुनाह करो, बस साल बसाल ये रस्में अदा करो, फला उर्स में शरीक हो जाओ, फला पीर के हाथ पे बैत कर लो, सारे गुनाह तुम्हारे माफ, और पीर तुमको सारे गुनाहों से छुटकारा दिला करके सीधा जन्नत में लेकर के जाएगा। ये ऑफर है इनकी तरफ से। तो मुजाहरा बिल फिस्क है ना, यानी फिस्क का मुजाहरा है ये, यानी और ये तो बहुत संगीन बात है, यानी कि आप गोया एलानिया, बल्कि मुजाहरा बिल फिस्क से भी आगे की चीज है, यानी दावत इलल मासिया है, यानी मासियत की दावत है। एक तो आदमी ने गुनाह किया और उसका ऐलान कर रहा है, उससे ऊपर ये है कि आदमी गुनाह की दावत दे दूसरे उसलूब में। तो एक तरह से तो ये गुनाह की जो है दावत दे रहा है ताकि किसी तरह हमारे मसलक में लोग बचे रहें, भाग रहे हैं ना लोग। तो आपने कहा नहीं कि फैसिलिटी मिली हुई है, तो फैसिलिटी इसीलिए मिली हुई है ताकि उनके मसलक में लोग बने रहें। ये पैकेज वाला इस्लाम है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।